الحمد للہ حمدا طیبا کثیرا للہ الملک الواحد القہار وتوصیفا تعظیما تکریما بنعت احمد المختار. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا ان مستکم النار. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت مآب و آلو اصحاب رسالت مآب مرکز عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت شمعی بزم ہدایت نوشئی بزم جنت شہریار ارم تاجداری حرم نو بہاری شفاعت گل باغ رسالت ختم دوری نبوت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. پڑھیں صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. وارث علوم اعلی حضرت جانشین حضور مفتی اعظم ہند عارف باللہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں: توقے تہذیب فرہنگی توڑ ڈالو مومنوں. توقے تہذیب فرنگی توڑ ڈالو مومنوں. تیر کی انجام ہے روشنی اچھی نہیں. شاخ گل ہی پہ بنائیں گے انادل آشیانہ. شاخ گل ہی پہ بنائیں گے انادل آشیانہ. برق سے کہہ دو ہم سے ضد تمہاری اچھی نہیں. جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے. جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے. جس سے ناخوش ہوں پیا وہ راگنی اچھی نہیں. حضرات، ربیع الاخر شریف کا مہینہ ختم ہوا اور جمادی الاولیٰ کا یہ مقدس مہینہ ہے. اس ماہ میں بھی بہت سارے بزرگوں کی اللہ والوں کی یاد ہے. انگریزی 2019 کا پہلا مہینہ جنوری چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی شکل میں ہمیں ایک مکمل دستور زندگی عطا فرمایا ہے. اسلام کامل اکمل مذہب ہے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اسلام اپنے ماننے والوں کی رہنمائی اور دستگیری فرماتا ہے. اس مقدس دین میں اللہ تعالیٰ نے جہاں عبادتیں فرض کی ہیں، کچھ واجبات اور کچھ فرائض اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رکھے ہیں، ان عبادتوں اور بندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خوشی منانے کا بھی حکم دیا ہے. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 عیدیں رکھی ہیں جو ہمارا تہوار بھی ہے، ہمارا فیسٹیول ہے اور ہمارا خوشی منانے کا دن ہے. ایک عید البقر اور ایک عید الفطر ہے. اس کے علاوہ دیگر اللہ تعالیٰ نے وہ ایام عطا فرمائے جن میں خوشی ہے، جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ 12 ربیع الاول اور دیگر کچھ ایام ہیں. ایک مکمل ایک کامل دستور اللہ تعالیٰ نے اسلامی شکل میں ہمیں عطا فرمایا اور زندگی کے ہر موڑ پر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہماری دستگیری فرمائی.
اور کوئی ایک ایسا چیپٹر مس نہیں کیا ہے، کوئی ایسا باب چھوڑا نہیں ہے کہ جہاں پیغمبر اعظم کا ماننے والا کنفیوز ہو جائے، جہاں پیغمبر اعظم کا امتی ڈاؤٹ اور شک میں پڑ جائے کہ مجھے کیا کرنا ہے، میرے لیے دستور کیا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں قرآن دستور بن کے آئے گا، مصطفیٰ کی سیرت قانون و ضابطہ دے گی، چاہے تمہاری زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، سماجی زندگی ہو، سوشیولوجی زندگی ہو، ازدواجی زندگی ہو، دامپتیہ جیون ہو، ہمارا باہر کا ماحول ہو، ہمارے گھر کا ماحول ہو، زندگی کے ہر شعبے میں مصطفیٰ جان رحمت نے کتنا بہتر دستور دیا ہے۔ اس دستور میں پاکیزگی ہے، اس دستور میں تقدس ہے، ان طریقوں میں پوترتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ پاک ہے بلکہ مصطفیٰ نے ان پہ عمل کرنے کے بعد آخرت میں جزا کا بھی وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے کامل مذہب اسلام ہے، اور رسول پاک کی سیرت ایک کامل سیرت اور کمپلیٹ بایوگرافی ہے مصطفیٰ جان رحمت کی، کہ تمہیں زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دستور ہے، آئیڈیل ہے، ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ اور حضور کی زندگی کو دیکھو، انسان کی زندگی میں ہزاروں پریورتن آتے ہیں، انسان کی اپنی ایک نجی لائف ہوتی ہے، ایک اس کا نجی جیون ہوتا ہے، اور ایک اس کا معاملہ ہوتا ہے جو شاید دوسرے کے ساتھ وہ معاملہ پیش نہ آئے۔ انسان قیامت تک انسانی نسل باقی رہنے والی ہے، آپ کے ساتھ میرے ساتھ ہزاروں واقعات آنے والے ہیں، اور اگر کوئی مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت پہ عمل کرتا ہے تو سرکار کی زندگی کو دیکھے، اور ہر وقت مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کوئی نہ کوئی میسیج دیتی رہے گی۔ اگر آپ اولاد والے ہیں، آپ کو بیٹی کے ساتھ کیسا رہنا ہے، دیکھو مصطفیٰ جان رحمت فاطمہ زہرا کے ساتھ کیسا رہے ہیں۔ اگر آپ بیوی بچوں والے ہیں تو آپ کو بیوی کے ساتھ کیسا رہنا ہے، دیکھو مصطفیٰ جان رحمت جناب عائشہ صدیقہ، حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت سودا، حضرت جویریہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب، ان کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت نے زندگی کیسے بتائی۔ تو بتا اپنی بیوی کے ساتھ ویسے ہی زندگی۔ اگر تو دوستوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے کیسے رہے گا، مصطفیٰ صحابہ کے ساتھ کیسے رہے۔ اگر تیری بیٹی کا نکاح ہو گیا، داماد کے ساتھ تیرا رویہ کیسا رہنا چاہیے، دیکھ مصطفیٰ مولا کائنات کے ساتھ کیسے رہتا ہے۔ اگر تو نے کسی کا سسور بننے کا تجھے موقع ملا تو تو سسور بننے کی صورت میں کیا رول ادا کرے گا۔ دیکھ مصطفیٰ جان رحمت ابو بکر صدیق کے ساتھ، ابو بکر صدیق کا مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ رول کس طرح عمل تھا، حضور کی زندگی ابو بکر صدیق کے ساتھ کیسی ہے وہ دیکھ۔ اگر تجارت کے لیے باہر جانا پڑتا ہے تو اپنے وطن سے باہر جائے گا، تجھے تجارت میں سفر کیسا کرنا ہے۔ مصطفیٰ خدیجہ الکبریٰ کا سامان لے کر ملک شام جاتا ہے، اس مصطفیٰ جان رحمت کے سفر کو دیکھ لے۔ ماں باپ کے ساتھ زندگی کیسے گزارے گا، مصطفیٰ کی احادیث کو دیکھ لے۔ اپنی ماں کی عزت کیسے کرے گا، مصطفیٰ جان رحمت کی حیات پاک کا مطالعہ کر۔ اپنے دوستوں کے ساتھ رویہ کیسا رہے گا، مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کا، سرکار کی احادیث کا مطالعہ کر۔ یعنی قیامت تک آنے والے انسان، آپ ہم ہمارے ساتھ ہزاروں زندگی میں پریورتن آتے رہیں گے۔ ایک ہماری زندگی مکان کے باہر والی، ایک ہماری زندگی گھر کے اندر والی، ایک ہماری زندگی دامپتیہ جیون، ایک ہماری زندگی ازدواجی لائف ہے۔ یعنی ہماری زندگی میں جتنے حال آنے والے ہیں، ہر حال میں مصطفیٰ کی زندگی ماڈل بن کے رہے گی، حضور کا اسوہ ہمارے لیے آئیڈیل بن کے رہے گا۔ قیامت تک سے مسلمان نہیں، دنیا کا کسی بھی مذہب کا ماننے والا انسان اگر سرکار کی زندگی فالو کرے، حضور کی احادیث پہ عمل کرے، حضور کی اخلاق پہ عمل کرے، مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کو اللہ نے اخلاق سے بھرپور بنایا، خوبیوں سے بھرپور بنایا، تہذیب سے بھرپور بنایا، قیامت تک آنے والے سے مسلمانی نہیں، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر وہ چاہے کہ مجھے اس سچویشن میں کیا کرنا ہے، اگر وہ مطالعہ کرے تو اس کی ہر سچویشن میں ایک باب، ایک ٹاپک مصطفیٰ کی حیات کا سامنے آئے گا۔ اس لیے جہاں خوشیاں اور جہاں غم ہے وہاں خوشیاں بھی ہوتی ہے۔ اسلام نے مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے۔ اب تمہیں دیکھنا ہے، غم میں میت ہو جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے، مصطفیٰ بتا رہے ہیں۔ اگر خوشی ہے تو کیا کرنا ہے،
لوگ خوشیوں کے نام پر عیاشیوں کے اڈے جمع کرتے ہیں اور طرح طرح کے تہواروں کے نام پر، یہودیوں کے تہواروں میں ویلنٹائن ڈے، عیسائیوں کے تہواروں میں کرسمس اور 31 اس طرح کے اس سے بیہودہ جو ہے تہوار کے نام پر عیاشیاں دنیا میں سرگرم ہو رہی ہے، اور فرنگ سے آنے والی، مغرب سے آنے والی، پچھم سے آنے والی جتنی بھی بلائیں ہیں وہ آہستہ آہستہ ہمارے گھروں میں گھر کرتی جا رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ اس وقت یہ ساری بلائیں گھر کے باہر ہوتی تھی، اب تو ہمارے بسترے پہ آ گئی انٹرنیٹ کے دوار سے، اب ہمارے بسترے پہ آ گئی انٹرنیٹ کے ذریعہ سے۔ اب اس قدر ہمارے گھروں میں فرنگی اور مغربی تہذیبوں نے اس طریقے سے ڈیرا ڈال دیا ہے، ایک 8 سال کا بچہ بھی باپ کے کنٹرول میں نہ رہا، ایک 8 10 سال 12 سال کی بچی بھی ماں کے کنٹرول میں نہیں رہی، وہ بھی اس کے دماغ پہ کرسمس کا بھوت سوار ہے، اس کے دماغ پہ 31 کا بھوت سوار ہے، اس کے دماغ پہ دنیا کی ان آزادی اور برائیوں کی طرف لے جانے والی تہذیبوں نے اس قدر دماغ میں اڈا ڈالا ہے، وہ بھی مسلمان ہو کر ویلنٹائن ڈے کو اپنے لیے بہت بڑا مبارک سمجھ بیٹھے ہیں۔ یعنی آہستہ آہستہ مغربی تہذیب ہمارے گھروں میں آ گئی، آہستہ آہستہ مغربی تہذیب ہمارے دروازوں پہ آ گئے، ٹی وی کی شکل میں مغرب آ گیا، انٹرنیٹ کی شکل میں مغرب آ گیا، جینس و پینٹ کی شکل میں مغرب تہذیبیں آ گئی، اور پھر باپ رونا روتا ہے، یہی ہے تم نے مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم پہ عمل نہ کیا۔ حضور کا تو عصمہ قیامت تک لوگوں کے لیے ہے، تیرا بیٹا 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا پابند بنا، 10 سال کا ہو جائے تھپڑ مار کے نماز پڑھا۔ مصطفیٰ فرماتے تیری بیٹی جیسے بڑی ہونے لگے اس کو ڈھیلا ڈھالا لباس پہنایا جائے، چست لباس نہ پہنایا جائے، تیری بیٹی جیسے ہی بڑی ہونے لگے اپنے سے بسترا بیٹی کا الگ کر دے، بھائی بہن کا بسترا الگ کر دیا جائے۔ یعنی تہذیب سکھا رہے مصطفیٰ جان رحمت، اگر تیری بیٹی باہر جائے، تیرا بیٹا باہر جائے اور گھر سے لوٹ کے آئے تو اس کا پرس تلاش کرنا چاہیے۔ اپنی بیٹی کو مہینے میں 2500 روپیہ دیتا ہو، اس کے پرس میں 3000 کیسے آ جاتا ہے، اس کے پرس میں 5000 کہاں سے آتا ہے؟ اپنی بیٹوں کے ادب پر، اپنی بیٹیوں کے تعلیم پر، ان کے زندگی کے رویوں پہ نظر ڈال۔ اگر یہ ساری چیزیں رہی تو گھر جنت کا نمونہ رہے گا، گھر جو ہے جنت کی آماد کا بنے گا، ورنہ ہر آنے والا دور تباہی اور عیاشیوں کی طرف لے جا رہا ہے۔ وہ دن دور نہیں ہے، ماں باپ انتظار کرتے رہیں اور اپنی اولاد کافروں کے تہواروں میں ناچ گانے میں مشغول ہو جائے۔ ابھی آج شاید 11 تاریخ ہے، آنے والی 14 تاریخ کو مکر سنکرانتی بولتے ہیں، کائٹ فیسٹیول، اترائن، بسنت تہوار، پتنگ اڑاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اس کو بھی تہوار کا نام دیا ہے۔ ہم لوگ کسی چیز کی حقیقت کو تو جانتے نہیں ہیں، کسی چیز کو ڈیپلی تو پڑھتے نہیں ہیں، بس ہے لوگ کر رہے ہیں، ہم لوگ اس کے اندر شامل ہو گئے، لوگ چل رہے ہیں ہم بھی اس میں شامل ہو گئے۔ حدیث پاک کے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تھا، مشکات کی حدیث آقا فرماتے ہیں میری امت پہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ یہودیوں کا چال چلن اس امت میں ایسا آ جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں کہ یہودی اگر گو کے بل میں گھس جائے، اگر گو کے سوراخ میں یہودی گھس جائے تو میرا امتی بھی اس کے پیچھے پیچھے اسی بل میں گھس جائے گا، وہ دیکھے گا نہیں، دلیل نہیں مانگے گا کہ آخر یہ اس جگہ پہ کیوں گیا ہے۔ یعنی اس قدر یہودیت کے اوپر فالو کرنے لگیں گے، اس قدر مغرب سے آنے والی بلاؤں پہ ہمارا عمل ہونے لگے گا۔ بس مغرب سے فیشن آیا ہے، اب دلیل نہیں ہے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، بس وہاں سے آیا ہے فیشن فالو کرنے لگو۔ اگر وہ بھی پھٹا پرانا کپڑا پہنتا ہے تو میرا جوان بھی پھٹا پرانا کپڑا پہنتا ہے، اگر وہ بھی آدھا ننگا ہو کے گھومتا ہے ہمارا جوان بھی آدھا ننگا ہو کے گھومتا ہے۔ اگر ان کو پردہ اور ان کو برقع بوجھ لگتا ہے، مسلمان کی بچی کو بھی برقع بوجھ لگتا ہے، مسلمان کی بچی کو بھی پردہ جو ایک کہتی ہے کہ آزادی چھین لی گئی، اسلام نے ہم پہ ظلم کیا ہے۔ ہاں تو ایسا بولے گی، کالج میں پڑھتی ہے کافروں کے ساتھ، تمہارا بوائے فرینڈ کافر، تمہارا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا کافروں کے ساتھ، ظاہر بات ہے دماغ میں اسلام کا کلچر نہ رہے گا، مصطفیٰ کی حیا والی تعلیم تیرے دماغ میں نہ رہے گی۔ صبح کافروں کے ساتھ بیٹھنا،
اسکول کا فری ڈے ہے، کافروں کے ساتھ کینٹین میں چائے پینا، انہی کے ساتھ رات دن گزارنا، ظاہر بات اسلامی تہذیب کیسے رہے گی، اسلامی دماغ کیسے آئے گا؟ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے بعد سارا نیچر کافروں اور یہودیوں کی طرح ہو جائے گا۔ اسے تو برقع معلوم ہوگا کہ ظلم ہے، وہ تو برقعے پر طنز کرے گی، حجاب پہ طنز کرے گی، جبکہ اگر حقیقت مانی جائے اللہ تعالیٰ نے اس دین میں اتنی پاکیزگی رکھی ہے، اس دین میں اللہ تعالیٰ نے اتنی پوترتا رکھی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے لوگوں کو برائی سے بچانے کے لیے، لوگوں کو غلط کاریوں سے بچانے کے لیے ایسا بہتر قانون دیا ہے مصطفیٰ جان رحمت نے، تمہارا نفس کنٹرول میں رہے، تمہارا دل کنٹرول میں رہے۔ اس لیے مصطفیٰ جان رحمت نے بارہا فرمایا جب عورتیں جمع ہوں وہاں مرد جمع نہ ہوگا، جب مردوں کا میلہ لگے گا وہاں عورتوں کا میلہ نہ لگے گا۔ مصطفیٰ فرماتے لعن اللہ علی المشبہین بالنساء، اللہ ان مردوں پہ لعنت کرتا ہے جو عورتوں کی وضاحت اختیار کرتا ہے۔ لعن اللہ علی المشبہات بالرجال، اللہ ان عورتوں پہ لعنت فرماتا ہے جو مردوں کی طرح وضاحت اختیار کرے۔ یعنی ایک کامل دستور مصطفیٰ جان رحمت نے دیا، ایک پاک دستور مصطفیٰ جان رحمت نے دیا۔ اگر آج کے زمانے میں کوئی چاہتا ہے میں تہذیب کا دامن پکڑ کے رہوں، میرا آنے والا زمانہ خوشیوں سے گزرے، میرے گھر پر سایہ تہذیب کا منڈلاتا رہے، میرے گھر پہ اخلاق کا سایہ بنا رہے، میری اولاد میری فرما بردار رہے، میری بیٹی بھی بڑے ہو کر میرے قبضے میں رہے، میں کھاؤں تب بیٹا ایک لقمہ کھائے، ماں کھائے اس کے بعد بیٹے کے حلق میں ایک لقمہ جائے۔ اس طرح تہذیب، اس طرح ادب والا اگر ماحول بنانا چاہتا ہے، اس زمانے میں ایک ہی چیز ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کا سچا طریقہ، آقا کی سچی تعلیم ہے۔ جس نے اپنے گھر میں مصطفیٰ کا سنت بھرا طریقہ رائج کر دے وہ یقین کر لے اس زمانے میں اس کا گھر جنت کا نمونہ ہے۔ ورنہ پھر آنے والا دور، اب بسنت تہوار کے نام پر ہمارے مسلمان بھی پتنگ اڑاتے ہیں، اس کو معلوم ہے حقیقت کیا ہے، کبھی ہم اپریل فول بناتے ہیں، یہ سب وہ چیزیں ہیں جس میں اسلام کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مصطفیٰ کی تعلیم پر مذاق اڑایا گیا۔ اسپین جب فتح ہوا اس کے بعد کافی زمانوں تک اسپین پر عیسائیوں کی حکومت رہے، اس طرح حالات خراب ہوتے رہے اور مسلمانوں پہ کچھ ظلم و تشدد بھی اسپین پہ آیا، اور وہاں کا ایک عیسائی بادشاہ وہ مسلمانوں کو کہتا ہے تمہیں اس زمین پہ بہت سارا ظلم ہو رہا ہے، آؤ تمہارے لیے زمین کا ایک الگ خطہ ہم بنا دیتے ہیں، سارے مسلمان اسی جگہ آباد ہو جاؤ۔ وہ بادشاہ اس پہ مسلمانوں نے یقین کر لیا، سارے مسلمانوں کو کشتی میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تھے، ان کو کشتی میں سوار کیا، اسپین سے دوسرے ملک کی طرف لے جانے والے تھے۔ اچانک جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچتی ہے تو اس عیسائیوں کی کچھ مردوں نے اس کشتی کو جو ہے الٹ ڈالا، اور اس وقت اپریل فول کا نعرہ لگایا گیا، یعنی 1 اپریل تھی، اور اس اپریل کو جو ہے فول یعنی بے وقوف بنایا گیا اس اپریل میں مسلمانوں کو۔ یعنی یہ کام تو مسلمانوں کی تہذیب کے خلاف ہے، مسلمان اسلام کو ڈیمیج کرنے کے وقت اپریل فول کا نعرہ لگایا تھا، مگر میرا جوان کہاں سمجھے گا، کافروں کا کلچر اس کے دماغ میں آ گیا ہے، کبھی اپنے نبی کی سیرت نہیں پڑھتا ہے، اپنے نبی کی حقیقت نہیں پڑھتا ہے۔ جس کام کو عیسائی نے اسلام کو بدنام مسلمانوں کو ظلم سے شہید کرنے اور مسلمانوں کو مارنے کے لیے کیا تھا، آج وہ چیز بھی تہوار کی شکل میں بن گئے۔ مسلمان بھی بڑی بڑی سٹیوں میں جاؤ، مہاراشٹر میں چلے جاؤ، ممبئی میں چلے جاؤ، اور دنیا کی بڑی بڑی ہندوستان کی سٹیوں میں چلے جاؤ، مسلمان اپریل فول کا اہتمام کرتا ہے، آنے سے پہلے طرح طرح بے وقوف بنانے کے منصوبے بناتا رہتا ہے اور اس کے لیے تیاریاں کرتا رہتا ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت کا امتی ہے، اللہ نے تجھے ایمان جیسی دولت عطا فرمائی، اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کا امتی بنایا، ارے تیرا رویہ تو یہ ہونا چاہیے، اگر زندگی بھر سجدے میں رہے تب بھی مصطفیٰ کے دیے ہوئے دین کا حق ادا نہیں کر پائے گا۔ مگر اب جو ہے حقیقت سے دور ہو گئے، بس جیسا ہے ویسا چل رہا ہے، وہ لوگ ایسا کہتے ہیں ہم کو بھی ایسا کرنا ہے، اس دن میں مسلمان بھی پتنگ اڑاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے پنجاب میں حقیقت رائے کر کے ایک سکھ تھا، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت نازیبا کلمات کہے تھے۔ یہ بہت سال پہلے کی بات ہے، کچھ مسلمانوں کی جماعت اور کچھ آوارہ قسم کے غیر مسلم نوجوان تھے، ان میں مدبھیڑ ہو گئی، تو وہ غیر مسلم جو تھے انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت حضرت فاطمہ زہرا کی شان میں بہت نازیبا کلمات کہے۔ اس وقت پاکستان میں زکریا خان وزیر اعظم تھا، اس کے حکومت اس کے اقتدار کے دور
میں جب پورے علاقے ہند و پاک میں خبر پھیل گئی پنجاب کے فلاں علاقے میں فلاں آدمی نے مصطفیٰ جان رحمت کی توہین کی ہے، حکومت کی طرف سے قید کے حوالے کیا گیا، بہت دیر تک مقدمہ چلتا رہا، سارے غیر مسلم اس کے پکش میں ہو گئے، آزادی دی جائے، اس کو جیل سے رہا کر دیا جائے، مگر حکومت کا نمائندے حکومت کے بہت اچھے، اور زکریا خان جو وزیر اعظم تھا وہ بھی بہت اچھا، اس اعتبار سے اچھا ہی تھا، اس نے کہا نہیں نہیں، اس نے مصطفیٰ جان رحمت ہمارے پیغمبر اور ان کی شہزادی جناب فاطمہ الزہرا کے تعلق سے گستاخیاں کی ہے، اگر آج اس کو رہا کر دیا جائے تو پھر سارے مسلمانوں کی ٹپڑی میری طرف ہوگی، یہاں تک کہ اس کے لیے ایک بہت بڑا ہندوستان میں پلیٹ فارم اس کے خلاف قائم ہو گیا، ایک جماعت مسلمانوں کی یہ کہہ رہی ہے ہاں مصطفیٰ جان رحمت کو گالیاں دینے والا اس کو سولی پہ لٹکایا جائے، گستاخ رسول کو پھانسی دی جائے، اس کے خلاف اس کے گھر والے جو حقیقت رائے کے تھے وہ طرح طرح کے سورسز لگا رہے ہیں، طرح طرح کے کانٹیکٹ لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن آیا اور اس تاریخ کو متعین وقت پر اس گستاخ رسول کو پھانسی کے تختے پہ لے جایا گیا، دار پہ لٹکایا گیا، اور جب اس دن جب اس گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا گیا، اس کے غم میں سارے ہندوستان میں لوگوں نے پتنگ اڑا کر غم کا اظہار کیا تھا، پتنگ اڑا کر غم کا اظہار کیا تھا، انہوں نے اپنے پتنگ پر حقیقت رائے کا نام لکھا تھا اور پتنگ اڑا کر اس کا اظہار کیا اس کے غم کا، کہ یہ غلط قدم ہے کہ ایک آدمی کو پھانسی کی سزا دی گئی، سارے ہندوستان اور پاکستان کے اندر لوگوں نے اس کی پھانسی سے دکھ کا اظہار کیا، اور جو اس کے ماننے والے تھے گستاخ رسول کے انہوں نے اس دن 14 اپریل ہے اور اس وقت جو ہے انہوں نے کسی بھی طریقے سے پتنگ اڑا کے غم کا جب اظہار کیا، اب بتائیے آگے چل کے چلتے ہر سال جب اس کے پھانسی کا دن آنے لگا تو اس کے گھر والے آس پاس کی آبادی والے جب اس کی پھانسی کا دن آنے والے سال آیا اس سال بھی پتنگ اڑا کے اس کا دن منایا، اس کی غم کا اظہار کیا، اور آنے والے سال میں پھر یہ برسات جڑا گیا، پھر وہ علاقے پنجاب سے نکل کر لاہور میں آیا، یہ تہوار لاہور سے نکل کر پورے پاکستان میں پھیلتا گیا، یہاں تک کہ جب بھی وہ دن آتا جس دن اس گستاخ رسول کو زکریا خان نے واصل جہنم کیا تھا، سولی پہ لٹکایا تھا، اس تاریخ کو ہر پتنگ اڑا کر اس کے غم کا اظہار کرتے تھے اور اپنے دیوی دیوتاؤں کے پاس اس کے لیے اچھی دعائیں کرتے تھے، اس کی روح کی شانتی کے لیے دعائیں کرتے تھے، پھر اس کام کو اس قدر ڈیولپ کیا گیا، سازشیں لے کر پیسہ خرچ کر کے ڈالر و پاؤنڈ خرچ کر کے اس کام کو ایسا ڈیولپ کیا گیا کہ پھر یہ پتنگ اڑانے کا کام صرف پنجاب تک لمیٹیڈ نہ رہا، لاہور پورا پاکستان، یہاں تک کہ ہندوستان میں وبا آ گئی، اب ہر سال جب یہ تہوار آتا ہے پتنگ اڑایا جاتا ہے، حقیقت میں یہ اس گستاخ رسول کے غم کا اظہار ہے، مسلمان کبھی اس کے غم کا اظہار کرے گا کیا؟ مسلمان کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے، مصطفیٰ کے دل میں رسول پاک کا پیار ہے، وہ تو اس آدمی سے مصافحہ بھی نہیں کرتا ہے جس کے تعلق سے سن لیتا ہے کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کو مانتا نہیں ہے، وہ تو اس رستے سے نہیں گزرتا ہے جس رستے پہ گستاخ رسول کا مکان ہوتا ہے، مگر کیا کیجئے اس قوم کا بایولوجی تو پڑھ لیتا ہے، فزکس تو پڑھ لیتا ہے، کیمیکل کے سارے مادھیم پڑھ لیتا ہے، زیولوجی سارے لوجکس تو پڑھ لیتا ہے، مگر اسلامی لوجک پڑھنے کا وقت نہیں ملتا ہے، فلسفہ اسلام پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، اور پھر آتے مسلمان کی چھتوں کی بھی پتنگ بازیاں ہوتی رہتی ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ یہ تو تیرے نبی کو دل دکھانے والا کام ہے، یہ تو کافروں نے ایک گستاخ رسول کی یاد میں کام کیا تھا، تیرا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تو اس کے خلاف قدم اٹھائے گا، اب تو ہی اسی فکر میں آ گیا، تو ہی اسی دلدل میں آ گیا، اب یہ اس قدر عام ہو گیا تہوار کہ اب جب دن آتا ہے تو پھر آسمان دیکھو سارا پتنگ سے رنگین ہو جاتا ہے، کئی لوگ دور سے مر جاتے ہیں، کئی پرندے ہلاک ہو جاتے ہیں، کبوتر نشانہ بنتے ہیں، بچے نشانہ بنتے ہیں، پتنگ اڑاتے اڑاتے اس کی ڈور کسی کا گلا کاٹ دیتی ہے، کوئی بائک چلاتا جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے دوڑ دیکھا، اور اسی طرح بائک کی رفتار سے جا رہا ہے، اس کا گلا کٹ گیا، یعنی دوسرے دن پورا اخبار اس طرح کی واردات سے بھرا رہتا ہے۔ اسلام تو دستور ایسا دیتا ہے جس میں جسم کی حفاظت ہے، جس میں اخلاق کی حفاظت ہے، دنیا سے لے کر قبر تک جو ہمیشہ حفاظت کی ضمانت دینے والا اگر کوئی مذہب ہے تو اسلام اور مصطفیٰ کی تعلیم والا مذہب ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، مگر کیا کریں گے؟ اور کافروں کے
ساتھ مل کے ہم نے اس طرح اپنا رویہ بنایا، اس لیے اللہ نے بار بار قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أَن تَمَسَّكُمُ النَّارُ، یاد رکھو کبھی ظالموں کی طرف جھکنا نہیں، ورنہ تم بھی اللہ کے ظلم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پہ غضب کے شکار ہو جاؤ گے۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کافروں کے تہوار کے دن ان کی عبادت گاہوں کے قریب نہ جاؤ، یعلن اللہ علیہم والملائکۃ والناس اجمعین، کافروں کے تہوار کے دن ان کے عبادت گاہوں کے قریب نہ جا، کافروں کے تہوار کے دن ان کے میلوں کے قریب نہ جا۔ کیوں نہ جا؟ اللہ فرماتا ہے اللہ کا غضب ان لوگوں پہ نازل ہوتا ہے، اللہ کی لعنتیں، فرشتوں کی لعنتیں ان پہ نازل ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو تو وہاں جائے اور لعنت کا حصہ تجھے بھی مل جائے۔ یعنی ہر جگہ قرآن نے یا مصطفیٰ کی حدیث نے ہم کو تنبیہ کر دیا ہے، مگر مغرب سے آنے والی وبائیں، مغرب اور فرنگ سے آنے والی ساری بلائیں اس قدر ہمارے اندر گھر کر گئی ہیں کہ اب کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بس اسی کو فالو کرنا ہے، بس دنیا میں موج مستی کر لے۔ اسلام مستی کرنے کی اجازت دیتا ہے، اسلام خوشی منانے کی اجازت دیتا ہے، مگر اسلام نے جہاں خوشی منانے کا حکم دیا ہے وہاں شرافت کا دامن بھی ساتھ میں رکھا ہے، وہ حیا کا دامن بھی اسلام نے دیا ہے۔ بے حیائیاں اسلام کو پسند نہیں ہے، ننگا پن اسلام کو پسند نہیں ہے، شراب و زنا خوری اسلام کو پسند نہیں، بد نظری اسلام کو پسند نہیں۔ اسلام نے عید کی شکل میں خوشی منانے کا تمہیں تہوار دیا ہے، اسلام نے ربیع الاول کی شکل میں تمہیں خوشی منانے کا تہوار دیا ہے، مگر اسلام نے جتنے تہوار دیا ہیں پہلے اسلام نے فرما دیا ان تہواروں میں خوشی مناؤ مگر حیا کا دامن تمہارے ساتھ رہے، اخلاق تمہارے ساتھ رہے، شرافت تمہارے ساتھ رہے، اور ایسا دستور مصطفیٰ نے فرمایا ہے تہوار تمہارا خوشی کا دن ہو، مگر عید میں جب تم خوشی مناؤ خوشی تمہاری بھی ہو، اور نماز پڑھتے پڑھتے غریبوں کو دیتے بھی جاؤ تاکہ غریب بھی خوشی منانے کا مستحق ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، مگر کیا کرے تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ تو کہ تہذیب فرنگی توڑ ڈالو مومنو، یہ مغرب سے آنے والی ساری تہذیبیں وہ توڑ ڈالو، اس کا انجام سوائے تاریکی کے کچھ نہیں ہے، سوائے بربادی کے اس کا انجام کچھ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو روشنی رہتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے دل کو نفس کو اچھا لگتا ہے، مگر اس کا انجام تیرگی ہے، اس کا انجام اندھیرا ہے، ظلمت ہے۔ تاج الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں تو کہ تہذیب فرنگی توڑ ڈالو مومنو، تیرگی انجام ہے، روشنی اچھی نہیں، اور شاہ کے گل ہی پہ بنائیں گے انادل آشیانہ، ہزاروں بلائیں ہزاروں وبائیں اور اسلام کے خلاف ہزاروں سازشیں آتی رہے، کمر کس لے، مجھے دنیا کو نہیں مجھے مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم کو دیکھنا ہے، اور ان آنے والی مغرب سے بلاؤں کو چیلنج کے ساتھ تو کہہ دے کہ انادل شاہ کے گل ہی پہ بنائیں گے انادل آشیانہ، شاہ کے گل ہی پہ بنائیں گے انادل آشیانہ، برق سے کہہ دو ہم سے ضد یہ تیری اچھی نہیں، اور پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ بتائیے یہ راگنی مصطفیٰ کو اچھی لگے گی جس میں ان کے گستاخوں کا سپورٹ کیا جائے؟ یہ راگنی مصطفیٰ کو اچھی رہے گی جس میں مسلمان اخلاق کا دامن توڑ ڈالے؟ یہ راگنی مصطفیٰ کو اچھی لگے گی جس میں بے حیائیوں کا بازار گرم کیا جائے، کرسمس کے نام پر، 31 کے نام پر، اپریل فول کے نام پر، اور طرح طرح کے تہواروں کے نام پر عیاشیوں کے اڈے جمع کیا جائے؟ یہ پیا کو اچھا لگے گا؟ نہیں نہیں، پیا کو اچھا نہ لگے گا۔ پیا کو کیا اچھا لگے گا؟ 5 وقتہ نماز مصطفیٰ کو اچھی لگتی ہے، حیا کا دامن مصطفیٰ کو اچھا لگتا ہے، اخلاق کا دامن مصطفیٰ کو اچھا لگتا ہے، باادب مسلمان مصطفیٰ کو اچھا لگتا ہے، غریب کی مدد کرنے والا مسلمان مصطفیٰ کو اچھا لگتا ہے، یتیموں کے مال کی حفاظت کرنے والا، یتیموں کی پرورش کرنے والا مسلمان مصطفیٰ کو اچھا لگتا ہے، اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑنے والا مسلمان مصطفیٰ کو اچھا لگتا ہے، اپنے نبی کی تعلیم پہ عمل کرنے والا مسلمان مصطفیٰ کو اچھا لگتا ہے۔ اس لیے تاج الشریعہ فرماتے ہیں جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نام عبداللہ عبد الرحمن رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک اس دل میں مصطفیٰ کی تعلیم گھر نہ کھر جائے، جب تک ہمارا
رات ہماری رات ہمارا دن دونوں مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم میں ڈھل نہ جائے، اور جب تک ہم مکمل طور پہ اسوہ حسنہ اسوہ مصطفیٰ کا لبادہ نہ پہن لے. یعنی مسلمان تو ایسا ہوتا ہے، ہاں آپ آفس میں کام کرتے ہیں، کریے، دنیا کے لیول پہ آپ کو بہت ڈیولپ کرنا چاہیے. اسلام نے مصطفیٰ نے بار بار بتایا دنیا کی منڈیوں میں تمہارا سامان پہنچ جائے، تم اعلیٰ قسم کی تجارت کرو. مسلمان کو تجارت سے منع نہ کیا گیا. سرکار غوث پاک اپنے زمانے کے کروڑ پتیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. آج کا امبانی، ٹاٹا، برلا، متل کیا ہے؟ اس زمانے کے اعتبار سے غوث پاک کروڑ پتیوں میں، جن کا کروڑ نہیں خربوں پتیوں میں جن کا شمار ہوتا تھا. بہت بڑا کپڑوں کا کاروبار سرکار غوث پاک کا ہے. بغداد میں قیام کرتے ہیں اور بڑے بڑے پانی سمندر میں غوث پاک کے جہاز چلا کرتے ہیں. اردن آپ کا جہاز جاتا ہے، مصر میں آپ کا جہاز جاتا ہے، فلسطین و شام میں آپ کا جہاز جاتا ہے. اس وقت دنیا کی بڑی بڑی کنٹریوں میں اگر کپڑوں کی مارکیٹ تو کپڑوں کے بازار میں اگر سب سے زیادہ کسی کی منڈیاں لگی ہے تو غوث پاک کی منڈیاں لگا کرتی تھی. خربوں کا روپیہ، خرب اس زمانے کے خربوں درہم و دینار کے مالک ہیں سرکار بغداد. اور اس قدر اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے والے ہیں، یعنی کروڑوں اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. مگر کوئی بتا دے وہ پیسہ غوث پاک کی عبادت میں خلل پیدا کر دے، وہ دولت غوث پاک کی ریاضت میں خلل پیدا کر دے. کروڑوں کی خربوں کی سمپتی ہے، چاہتے پورے بغداد میں بنگلہ بنا دیتے سرکار بغداد. بادشاہ کے پاس کیا ہوگی؟ دولت ہے، اس سے زیادہ سرکار بغداد کے پاس دولت ہے. اور پوری دنیا میں کپڑوں کی منڈیاں، کپڑوں کے بازار سرکار غوث پاک کے ہیں. اس طرح ہزاروں کام کرنے والے، ہزاروں امپلائیز سرکار بغداد کے ماتحت کام کرتے ہیں. مگر اللہ اللہ ان ساری چیزوں کے ساتھ آپ سرکار بغداد کی سیرت پہ عمل کیجئے. اب کبھی بھی یہ دولت ہے آپ کے قدم کی زنجیریں نہ بن پائے. وقت ہوتا ہے نماز کے لیے سرکار بغداد پہلی صف میں ہے. وقت ہوتا ہے نماز تہجد کے لیے سرکار بغداد ہے. اتنا سارا دنیا کا انبار ہونے کے باوجود بھی روایتوں میں آتا ہے 40 سال تک عشاء سے فجر کی نماز غوث پاک ادا فرما رہے ہیں. عشاء سے فجر کی نماز ادا فرما رہے ہیں. یہ کہنا آسان ہے مگر کبھی آپ اس کو پریکٹیکل کیجئے گا. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ کے دیکھیے گا. سال میں ایک دن آتا ہے شب قدر یا شب برات. ہم لوگ اس وقت کہتے ہیں چلو آج بڑی رات ہے تو ہم چلو آج عبادت کریں گے، 2 بجے تک مسجد میں رہیں گے. اب عشاء کی نماز پڑھ کے گھر پہ چلے گئے اور کھانا کھایا، پھر 11 بجے آپ مسجد میں آتے ہیں، 10:30 بجے وضو کیا، آپ مسجد میں قرآن پاک پڑھنے لگے. آدھا گھنٹہ آپ قرآن پڑھتے ہیں، پھر دل کو طبیعت کو جو ہے کچھ بوجھل محسوس ہوتا ہے، پھر کھڑے ہو گئے، 2-4 چکر لگانے لگے، پھر آپ نمازیں پڑھنے لگے نفل، پھر نفل آدھا پونا گھنٹہ پڑھی، 50-60 رکعتیں آپ نے نفل پڑھ لی، پھر وضو ٹوٹ گیا، پھر آپ جو ہے وضو کرنے جاتے ہیں، پھر آئے آدھا پونا گھنٹہ بیٹھے، پھر آپ کے پاؤں میں درد ہونے لگا، پھر باہر چلے گئے، تفریح کرنے لگے، چائے پینے لگے، ناشتہ کرنے لگے، پھر آپ آنے لگے. یعنی آپ کو سال میں ہم لوگوں کو ایک دن ایسا آتا ہے کہ ہمیں 2 بجے تک مسجد میں نفل پڑھنا ہے، مگر اس 2 بجے تک نفل پڑھنے میں 4 مرتبہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، 4 مرتبہ باہر اپنے آپ کو فری کرنے کے لیے جاتا ہے، 2 مرتبہ چائے پینے جاتا ہے. ایک دن سال میں آتا ہے 2 بجے تک بیٹھنا ہے مگر آنا جانا چالو رہتا ہے. 40 سال غوث پاک نے فجر کی نماز عشاء کے وضو سے ادا فرمائی ہے. یعنی جیسے ٹھنڈی کا زمانہ ہے، 8:30 بجے سرکار غوث پاک عشاء کا وضو کر لیتے ہیں اور 6:30 پونے 7 بجے فجر کی نماز پڑھنی ہے. کتنے گھنٹے ہو گئے آپ اندازہ لگائیے. عشاء کے بعد وضو کر کے مسجد میں بیٹھ گئے سرکار بغداد اور فجر تک بیٹھے رہے. آدھا جو ہے 1 گھنٹہ قرآن شریف پڑھتے رہے، پھر نوافل پڑھتے رہے، پھر قرآن شریف پڑھے، پھر مصطفیٰ پہ درود پڑھتے رہے. یعنی 8:30 بجے جو غوث پاک نے عشاء کا وضو فرمایا تھا، فجر میں اسی فجر کی نماز کو اسی وضو سے آپ ادا فرما رہے ہیں. اور یہ 1-2 سال نہیں، 40 سال تک یہی ہاتھ سرکار غوث پاک کا رہا ہے. 40 سال اس طرح وضو کو برقرار رکھنا، اس میں نوافل ادا فرمانا. یعنی دنیا میں یہ ساری چیزیں ہیں. ہمیں اللہ دولت دے، یقیناً دولت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، مگر عبادتوں سے ہمارا دل لگا رہے، مسجدوں سے ہمارا دل لگا رہے، مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت سے ہمارا دل لگا رہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ڈالا تو یقین کیجئے شاعر نے کہا ہے ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی.
جو وہ اپنے ہو گئے رحمت پروردگار اپنی، جو وہ اپنے ہو گئے رحمت پروردگار اپنی۔ اس لیے تاج الشریعہ فرماتے ہیں جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگ نے اچھی نہیں۔ مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں۔ اور اہل سنت پھولے پھلیں اختر رضا کے واسطے، آسمان سنیت کو اور بھی اختر ملے، ہم رائے حق پہ چلیں اختر رضا کے واسطے۔ یہی سرکار تاج الشریعہ کا پیغام ہے۔ ہزاروں بلائیں وبائیں آئیں مگر مسلمان کے گلے میں فرنگی پٹا نہیں، مصطفیٰ کی تعلیم کا پٹا ہونا چاہیے۔ وہ پٹا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں